نمبر 39، حرام اشیاء سے بچنے کے سبب اللہ نے مغفرت کر دی۔ حرام اشیاء سے بچنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں واقعہ لکھا، ایک شخص کا انتقال ہوا، چند دنوں کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو الحمدللہ اچھی حالت میں، ناز و نعمت میں، پوچھا بھئی اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا میری مغفرت ہو گئی۔ کہا کس عمل پہ ہوئی؟ کہا اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا میں ان سے بچتا تھا۔ اللہ نے زنا حرام کیے، میں اس سے بچتا، شراب حرام تھی اس سے بچتا، سود حرام تھا، رشوت حرام تھی، بدنظری حرام تھی، والدین کی نافرمانی حرام تھی، دوسروں کا مال کھانا حرام تھا، میں ہر حرام چیز سے بچتا تھا۔ اللہ کو یہ پسند آیا کہ میرا بندہ جن چیزوں سے میں نے روکا ہے، میرا بندہ ان سے بچتا ہے، فرمایا میں نے اس عمل پر تمہاری مغفرت کر دی۔ باقی چیزوں میں کمی تھی لیکن گناہ سے بچتے تھے۔ دیکھیں اصل چیز ہے گناہ سے بچنا، اصل چیز ہے پرہیز، گناہ سے بچنا۔ ایک آدمی نیک اعمال تو کرتا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، لیکن گناہ سے نہیں بچ رہا تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی فرائض واجبات سب کی پابندی کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، وہ آدمی اصل کامیاب ہے۔ اصل چیز گناہ سے بچنا ہے۔ جیسے کسی کو شوگر ہو، اب وہ ایک ہے جو طاقتور غذائیں کھاتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا، میٹھا بھی کھا رہا ہے تو اس کو نفع نہیں ہوگا، بھلے وہ چھوٹا گوشت لے، یخنی لے، انڈے لے، اس کے ساتھ تمام طاقتور غذائیں کھائے۔ دوسرا آدمی سادہ غذا کھائے لیکن پرہیز کرے، وہ دال کھا رہا ہے، ساگ کھا رہا ہے، سبزیاں کھا رہا ہے لیکن میٹھا نہیں کھا رہا، پرہیز نہیں کر رہا، تو یہ سادہ غذا کھانے والا، یہ خشک روٹی اور کبھی پیاز اور چٹنی کے ساتھ کھانے والا صحت مند ہوگا، وہ مرغن غذائیں چھوٹا گوشت کھانے والا بیمار ہوگا، اس لیے کہ وہ پرہیز نہیں کرتا، یہ پرہیز کرتا ہے۔ پرہیز کا نام تقویٰ ہے، گناہ سے بچنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تفسیر کبیر میں، تفسیر ابن کثیر میں ہے، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین اگر آپ ایسے جنگل سے گزریں جہاں سارے کانٹے دار درخت ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہوں، اور آپ نے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہو تو آپ کس طرح چلیں گے؟ اب ریشم کا لباس کانٹوں میں بہت جلدی پھنستا ہے، پھنس جائے تو وہ لباس پھٹ جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو بڑی احتیاط کر کے چلوں گا کہ میرے ریشم کا لباس کسی کانٹے میں نہ الجھ جائے، احتیاط کے ساتھ جاؤں گا۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا، امیر المومنین تقویٰ اسی کا نام ہے کہ دنیا میں گناہ سے بچتے ہوئے، احتیاط کرتے ہوئے زندگی گزارو، یہی تقویٰ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک عمل حرام چیزوں سے بچنا، تو حرام سے بچتے تھے، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ نمبر 40، دفن کے بعد دعا کے سبب مغفرت ہو گئی۔ میت کی تدفین کے بعد وہاں قبر پر ان کے صاحبزادے بیٹھے، تلاوت کی، انہوں نے دعا کی، اس عمل کے سبب اللہ نے ان کی بخشش کر دی۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی نے شرح الصدور میں لکھا، ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے میری بخشش کی۔ کہا کس عمل پر؟ کہا جب میری تدفین ہو گئی تو باقی لوگ تو چلے گئے، اب اس کے جو بیٹے تھے، بچے تھے، وہ قبر کے قریب بیٹھے ہیں، زبانی تلاوت کر رہے ہیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے والد کی مغفرت فرما دے۔ تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے، والد کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری اولاد کی دعا کے سبب تمہاری مغفرت کر دی۔ تو اولاد کو قرآن سکھاؤ کہ یہ جنازے میں شریک ہو سکیں، اتنا قرآن سکھاؤ کہ یہ قبر میں سرہانے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھ سکیں، یہ پاؤں کے سرہانے آخری رکوع پڑھ سکیں، یہ نماز کے بعد تلاوت کر کے ہمیں ایصال ثواب کر سکیں۔ آج ہم انگریز کی تعلیم کے لیے 7 سمندر پار تو اس کو بھیجتے ہیں، یہ امریکہ سے ڈپلومہ کر کے آ رہا ہے، یہ برطانیہ سے پڑھ کے آ رہا ہے، لیکن قریب کی مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، قرآن حفظ کے لیے نہیں بھیجتے، اس کی اہمیت ہماری نظروں میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بچوں کو جنازے کی دعائیں بھی نہیں آتی،
خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے، ایک بیٹا امریکہ سے پڑھ کر آیا، باپ کا انتقال ہوا تھا، جنازے میں پہنچا، مولوی صاحب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو دیکھا یہ پینٹ شرٹ میں ہے، کلین شیو ہے، قریب کھڑا ہے، تو انہوں نے اس سے کہا بھئی آپ بھی جنازے میں شریک ہو جاؤ، مسلمان نہیں ہو؟ کہا جی مسلمان ہوں۔ کہا شریک ہو جاؤ، میت سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا؟ کہا میں تو اس کا بیٹا ہوں، جس کا آپ جنازہ پڑھ رہے ہو مولوی صاحب میں اس کا بیٹا ہوں۔ کہا بیٹے ہو پھر بھی نہیں شریک ہو رہے؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ کہ ہمارے والد نے ہمیں کبھی مسجد نہیں بھیجا، کبھی جنازہ پڑھنے کا طریقہ، جنازے کی دعائیں ہمیں نہیں سکھائی، تو مجھے جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ زندگی امریکہ میں گزری، 7 سمندر پار، انگریز کے برتن دھونے کے لیے وہاں بھیجا، قریب میں خدا کے گھر دین سیکھنے کے لیے نہیں بھیجا، آج یہ بیٹا باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دوسری طرف مغفرت ہو گئی کہ بیٹا دعا کر رہا ہے، رشتہ دار قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کو پسند آیا، اللہ نے بخشش فرما دی۔ اس لیے اولاد نیک ہو یہ بہترین صدقہ جاری ہے، بچہ قرآن کا حافظ ہو، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں کہ میرے اور آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہو۔ سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے یہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو قرآن کی کتنی عظمت ہے، تو ہر کلام کی عظمت مصنف کے اعتبار سے ہوتی ہے، جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس کی کتاب کی اتنی اہمیت ہوتی ہے۔ قرآن رب کا کلام ہے، اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی کہ خدا کا کلام ہو، تو اس سے یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اس لیے کوشش ہو اولاد کو، بچوں کو، گھر والوں کو قرآن سکھایا جائے تاکہ ہمیں بھی ہدیہ جو پہنچے گھر کی طرف سے وہ قرآن کی صورت میں پہنچے۔ علامہ یافعی نے شرح الصدور میں ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا، کچھ لوگ ہیں جو قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے لیے کوئی چیز چن رہا ہے، جمع کر رہا ہے۔ ایک کو دیکھا بڑا اداس ہے، کوئی چیز نہیں جمع کرتا، اور ایک درخت کے نیچے بڑا پریشان کھڑا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، بوسیدہ لباس، غمگین اور پریشان۔ یہ خواب میں پوچھتا ہے یہ لوگ کیا جمع کر رہے ہیں، تم کیوں بیٹھے ہو اکیلے اور تنہا، کچھ نہیں جمع کرتے؟ اس نے کہا یہ ہر ایک مردہ اپنے اپنے حصے کا ثواب جمع کر رہا ہے۔ دنیا میں انسان جو مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو ہر ایک اپنے حصے کا ثواب جمع کر رہا ہے جو اس کے گھر والوں نے بھیجا۔ کہا تو کیوں نہیں جمع کرتا؟ کہا 7 سال ہو گئے میرا انتقال ہوا ہے، لیکن آج تک میرے گھر سے میرے لیے کوئی ہدیہ نہیں آیا، میرے گھر سے کوئی ہدیہ نہیں آیا۔ کسی بچے نے کبھی 2 رکعت پڑھ کے باپ کو نہیں بخشی، کسی نے کبھی باپ کے نام پہ صدقہ نہیں کیا، کسی نے کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی، کبھی کوئی تلاوت نہیں کی، کوئی نیک اعمال نہیں کیے۔ تو کہا میں اس لیے غمگین پریشان درخت کے نیچے ہوتا ہوں، شاید میرے گھر سے بھی کوئی ہدیہ آئے گا۔ 7 سال میں میرے گھر سے کوئی ہدیہ نہیں آیا۔ تو یہ ہدیہ تب آئے گا جب اولاد کو ہم سکھائیں گے۔ جب ہم ان کو سکھائیں ہی نہیں، ان کو تربیت ہی نہ دیں، ان کو دین پڑھائیں ہی نہیں، تو پھر اولاد میں کہاں سے یہ جذبہ پیدا ہوگا؟ اس لیے کوشش ہو نماز کے لیے آئیں، بچوں کو ساتھ لائیں۔ حدیث میں حکم ہے بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا کہو، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ تو ہم نماز کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بیوی نہیں پڑھتی، بچیاں نہیں پڑھتی، پرواہ نہیں۔ ہاں نوکری پہ نہ جائے، کام پہ نہ جائے، اس کی پرواہ ہے۔ آج بچے کو اسکول بھیجنا ہے، ماں 5:30 بجے صبح اٹھتی ہے، ٹفن تیار کرتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے، وردی استری کرتی ہے۔ کیا کبھی اس اہتمام سے بچے کو فجر کی نماز کے لیے جگایا؟ جس اہتمام کے ساتھ اس کے اسکول کالج کی اور جس اہتمام کے ساتھ شوہر کی نوکری کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیا دین کے لیے اتنا اہتمام ہوا؟ ہماری نظر میں دین کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے ہاں ہماری اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو نا میرا اللہ کے ہاں مقام کیا ہے، آپ دیکھو اللہ کے حکم کا میرے دل میں کیا مقام ہے۔ آپ کے دل میں اللہ کے حکم کا جو مقام ہوگا، آپ کا اللہ کے ہاں وہی مقام ہوگا۔
تو انسان نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اللہ رسول کے احکامات میں اپنے آپ کو دیکھ لے۔ نمبر 41، حسن ظن کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان تھا، اس گمان پر اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں، امام ابن ابی دنیا نے المحتضرین میں واقعہ لکھا۔ ایک چچا تھا، اس نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، زندگی بھتیجے کی فسق و فجور میں، گناہوں میں گزرتی تھی۔ یہ چچا اپنے بھتیجے کو آتا، غصہ بھی کرتا، بیٹا تو اللہ کی نافرمانی نہیں کر، توبہ کر۔ تو وہ کہتا تھا میں انشاءاللہ توبہ کروں گا، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا۔ اب چچا نے کہا کہ تو نے تو توبہ نہیں کی، نیک اعمال نہیں کیے، اللہ کا سامنا کیسے کرے گا؟ تو یہ بھتیجا آگے سے کہتا تھا مجھے امید ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات، وہ بہت ارحم الراحمین ذات ہے، ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے وہ اللہ محبت کرنے والا ہے، تو مجھے امید ہے اللہ میری بخشش کرے گا۔ اور یہ بھتیجا اپنے چچا سے کہتا ارأیت لو ان اللہ دفعنی الی والدتی ما کانت صانعۃ بی، آپ کی کیا رائے اگر مجھے میری والدہ کے سپرد کیا جائے تو کیا میری ماں مجھے آگ میں ڈالے گی؟ چچا نے کہا نہیں ڈالے گی۔ فرمایا جب ماں نہیں ڈالے گی مجھے امید ہے اللہ بھی مجھے نہیں ڈالے گا۔ تو یہ نوجوان اللہ کے سامنے بہت رویا، آنسو بہائے۔ اللہ کے ساتھ اس کی جو محبت اور حسن ظن تھا، انتقال کے بعد کسی نے خواب دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا مجھے جو اللہ کی ذات سے محبت اور حسن ظن تھا کہ اللہ میری بخشش کرے گا، معاف کرے گا، اس حسن ظن پہ اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو اللہ سے بندے کو ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے گمان کی کمی ہے، اچھا گمان ہمیں انسانوں سے ہے، اللہ کی ذات سے نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے اچھا گمان بندے کو اللہ رب العزت کی ذات سے ہو، تو اللہ تعالیٰ کا پھر معاملہ بندے کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے جیسے بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین میں لکھا، ایک فقیر نے دستک دی اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس نے گھر میں کہا انڈے ہیں تو فقیر کو دے دو۔ گھر کے اندر انہوں نے دیکھا 4 انڈے تھے، انہوں نے وہ انڈے دے دیے۔ گھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک دن گزرا، اگلے دن ہدیہ آیا، ہدیے میں دیکھا تو 40 انڈے تھے، 30 انڈے بالکل ٹھیک تھے، 10 انڈے ٹوٹے ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو اس نے اپنی گھر والی سے پوچھا 30 انڈے تو صحیح ہیں، 10 ٹوٹے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ تم نے جو انڈے دیے تھے تو وہ 4 انڈے صحیح تھے یا کوئی ٹوٹا ہوا تھا؟ اس نے کہا ایک انڈا ٹوٹا ہوا تھا۔ تو یہ مسکرا کے کہا 3 صحیح سلامت دیے، اللہ نے اس کے بدلے میں 30 دیے، ایک کا بدلہ 10 سے ہے، اللہ نے 30 دیے، چوتھا ٹوٹا ہوا دیا، اللہ نے اس کے مطابق 10 ملے تو صحیح لیکن ٹوٹے ہوئے ملے۔ تو جیسے بندے کا گمان ہے ویسا معاملہ ہے۔ ہماری نیت ہوتی ہے گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں دے دیں، ادنا چیز دے دیں۔ صحابہ کا ایمان تھا اعلیٰ چیز دیتے تھے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو نہیں پا سکتے پسندیدہ چیز نہ خرچ کرو۔ ابو طلحہ انصاری آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند اپنا یہ باغ ہے، اس میں 600 درخت کھجور کے، فرمایا میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت آئے، یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ پسند میرا یہ گھوڑا ہے، اللہ فرما رہے پسندیدہ چیز دو، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں میں نے گھوڑا اللہ کے راستے میں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے خیبر کی زمین بڑی پسند ہے، میں چاہتا ہوں یہ اللہ کے نام پہ وقف کر دو۔ تو بہرحال ایک چیز ہے اللہ کے ساتھ بندے کا جیسا گمان تعلق ہوگا ویسا اللہ کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ نمبر 42، حج اور عمرے کی کثرت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ حج اور عمرے کی کثرت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا، وہاں تذکرہ کیا تو ایک واقعہ ذکر کیا کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کی،
کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ فرمایا الحمدللہ میں کثرت سے حج کرتا تھا، عمرے کرتا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ یہ بار بار میرے گھر آتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، مسجد حرام میں وقت گزارتا ہے، حضور کے روضے پہ حاضری دیتا ہے۔ فرمایا اس حج اور عمرے کی کثرت سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو تو انسان کوشش کرے حج کرے، اگر حج ممکن نہ ہو، مشکل ہو، تو عمرے کے سفر کے لیے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی مشکل کام نہیں 2-2.5 لاکھ روپے جمع کرنا، ہم شادیوں میں 10-10 لاکھ روپے لگا لیتے ہیں، مکان بنتا ہے 50-60 لاکھ روپے لگ جاتا ہے، 2-2.5 لاکھ روپے زندگی میں 50-60 سال میں جمع کر کے عمرے کے لیے جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کوشش کرے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی طلب پہ معاملہ کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ بہت سے لوگ وہاں رہ کر بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ ہے۔ حیدرآباد کے ایک ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک مریض ہمارے ہاں تھا، تو میں اس مریض کی خدمت کرتا رہا، حج کا موسم قریب تھا، اس نے حج پہ جانا تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا بہت زیادہ، تو اس کا بیٹا سعودیہ میں تھا، تو اس کے بیٹے نے مجھے وہاں سے فون کیا، تم نے میرے والد کی بڑی خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں تمہارے لیے سعودیہ سے کوئی ہدیہ بھیجوں۔ تو کیا بھیجوں تمہارے لیے؟ موبائل بھیجوں، لیپ ٹاپ بھیجوں، کوئی اور چیز تمہیں چاہیے الیکٹرانک کا سامان وہ بھیجوں؟ انہوں نے ان سے کہا بھئی تم مجھے کچھ نہ بھیجو، جب بھی تم جاؤ تمہاری بیت اللہ پہ نگاہ پڑے تو تم سعودیہ میں رہتے ہو تو میرے لیے بھی دعا کرنا، جب بھی عمرہ کرو میرے لیے دعا کرنا، ممکن ہو تو میری طرف سے تم طواف کر لینا، عمرہ کر لینا، یا حضور کے روضے پہ حاضری ہو میری طرف سے سلام کہنا۔ اس نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، طواف کرنا، عمرے کرنا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ حالانکہ وہ زندگی کے 30 سال وہاں گزار چکا تھا، لیکن اس کو حرم میں اندر جانے کی توفیق نہیں ہوئی تھی، کبھی حج کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، عمرے کی توفیق نہیں ہوئی، زندگی کے 30 سال وہاں گزار گیا۔ اسی طرح ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہاں بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلاتا، حجاج کرام کو زیارتوں کے لیے لے کر جاتا تھا، تو اس کے ساتھ چند حاجی بیٹھے، اس سے پوچھا تو بڑا خوش قسمت ہے، تیرا وقت مکہ میں گزرتا ہے، حاجیوں کو تو کبھی منا، عرفات، مزدلفہ، دیگر مقامات پہ لے کے جاتا ہے، تو نے تو بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی بیت اللہ میں، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر، کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کتنا وقت تیرا گزر گیا؟ کہا 35 سال ہو گئے۔ کہا کتنے حج کیے؟ کہا کوئی نہیں۔ عمرہ کتنا کیا؟ کہا 1 عمرہ بھی نہیں کیا۔ کہا کبھی مسجد حرام میں بھی گئے؟ کہا مصروفیت اتنی ہوتی ہے، ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، وقت سارا میرے اس میں گزر جاتا ہے، اس لیے کبھی اندر بھی نہیں گیا۔ تو اللہ جب محروم کرے تو 35 سال مکہ کے حدود میں ٹیکسی چلا کر بھی اندر جانے کی توفیق نہیں ہوئی، تو اندازہ کیجئے یہ محرومی کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، کوشش ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ترتیب بنا دیتے ہیں۔ نمبر 43، قرآن کریم کو مخلوق نہ ماننے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ قرآن کریم کو مخلوق نہیں مانا، اللہ کا کلام مانا، اللہ نے اس پر ان کی مغفرت کی۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے دور کے بڑے جلیل القدر محدث، امام اور فقیہ گزرے۔ ان کے دور میں ایک بڑا فتنہ تھا جسے فتنہ خلق قرآن کہا جاتا ہے۔ اس دور میں معتزلہ نے یہ بات چلائی کہ قرآن مخلوق ہے، اور اہل سنت والجماعت کے امام احمد بن حنبل اپنے اس موقف پہ ڈٹ گئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں۔ اللہ نے باقی چیزوں کو تو پیدا کیا ہے، لیکن قرآن رب تعالیٰ کا کلام ہے۔ 4 بادشاہوں کے دور پہ ان پہ ظلم ہوا، لیکن یہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایسا ظلم ہوا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پہ، مناقب احمد بن حنبل میں ان کو جب کوڑے لگتے تھے تو ایک جلاد 10 کوڑے لگاتا تھا، اور اتنا زور سے کوڑا مارتا تھا کہ اگر وہ کسی جانور کو، ہاتھی کو لگے، وہ بھی زمین میں دھنس جائے، لیکن امام احمد اپنے موقف پہ ثابت قدم رہتے۔ کوڑے لگتے، جسم سے خون بہنے لگ جاتا تھا، لیکن یہ ایک بات کہتے، ایک آیت پڑھو، ایک حدیث پڑھو کہ قرآن مخلوق ہے، نہیں ہے تو قرآن اللہ کا کلام، اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔
ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں حلیۃ الاولیاء میں کہ میرا والد روزانہ 300 رکعت نوافل پڑھتا تھا، اور جن دنوں میں جیل میں تھا ظلم و ستم ہوتا تھا ان دنوں میں بھی 150 رکعت نوافل پڑھتا تھا، 150 رکعت جیل کے اندر ہو کر بھی۔ ایک دفعہ امام احمد کو جب کوڑا لگا تو ایک دم انہوں نے آسمان کی طرف یوں نظر اٹھائی، امام احمد کے لب ہلنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، انہوں نے چہرہ نیچے کر دیا۔ ان کا بیٹا عبداللہ دیکھ رہا تھا، بعد میں اپنے والد سے پوچھا، ابا جان آج آپ کو کوڑا لگا، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، ابا جان کیا بات تھی، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے؟ فرمایا بیٹا جب کوڑا لگا تو میرا اظہار بند ٹوٹ گیا، اظہار بند ٹوٹ گیا تو میرے دل میں آیا کہیں میری شلوار اظہار نیچے نہ گر جائے، میری شرمگاہ پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو امام احمد نے یوں چہرہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری شرمگاہ پہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو یوں چہرہ اوپر اٹھایا، نیچے کیا، اظہار بند خود جڑ گیا، خود جڑ گیا اور امام احمد کی اظہار نیچے نہیں گری۔ یعنی ایسا ظلم تھا، پورا جسم ان کا لہو لوہان ہو جاتا تھا، لیکن یہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تو علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ رب العزت نے سونے کے کنگن امام احمد بن حنبل کو پہنائے، اور خواب میں دیکھتے ہیں جنت کے خوبصورت ایک محل میں ہیں اور بہترین ایک تخت اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ارد گرد حوریں ہی حوریں ہیں، زرد جو لباس انہوں نے پہنا ہوا سبز کلر کا لباس ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا اللہ نے آپ کا یہ اعزاز و اکرام کس وجہ سے کیا؟ امام احمد نے فرمایا میں نے کہا تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، مشقتیں برداشت کی، آزمائشیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اللہ کو یہ عمل پسند تھا، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایک عمل تھا قرآن کریم کو مخلوق نہ ماننا، اللہ کا کلام ماننا۔ نمبر 44، محبت الہی کے سبب مغفرت ہو گئی۔ محبت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے سبب اللہ نے مغفرت فرما دی۔ علامہ ابن عساکر نے تاریخ و مدینہ دمشق میں واقعہ لکھا، ایک بزرگ گزرے ہیں منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک صالح متقی انسان تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، منصور بن عمار سے کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ منصور نے فرمایا اللہ نے میری بخشش کی۔ کہا کس عمل پر؟ کہا اللہ نے فرمایا منصور تیرے دل میں جو میری محبت تھی کہ تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا تھا، کائنات میں تجھے سب سے زیادہ بیوی بچوں سے، مال سے، دولت سے، ہر چیز سے زیادہ تجھے مجھ سے محبت تھی، میں نے اس محبت پر تیری مغفرت کر دی۔ اصل انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہو، پھر اللہ کے رسول سے ہو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جنہیں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے۔ اور محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب اللہ کے حکم کے سامنے سر جھک جائے، خوشی ہو غمی ہو، اللہ کا حکم سامنے آئے، سب چیزوں کو آدمی چھوڑ دے، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، قبیلہ قوم ناراض ہوتی ہو جائے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، اللہ کے رسول کا حکم نہ ٹوٹے، یہ محبت ہے۔ جہاں انسان چاہے کہ باقی لوگ ناراض نہ ہو، خدا ہوتا ہے بھلے ہو جائے، وہ محبت نہیں۔ شادی کے موقع پہ سب کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر دیتے۔ شادی کا موقع سب کے گھر جا رہے، بیٹے کی شادی ہے تم بھی آنا، تم بھی آنا، سب کو راضی کیا۔ این شادی شروع ہوئی، گانا ہوا، موسیقی ہوئی، فحاشی اوریانی ہوئی، خدا کو ناراض کر دیا، اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا۔ اس لیے وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی، 3 4 6 مہینے 10 مہینے ہوتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ساس بہو کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بیٹے میں اور بیوی میں تکرار شروع ہو جاتا ہے، اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے، یا اولادیں پیدا ہی نہیں ہوتی، یا معذور ہوتی ہیں، اپاہج ہوتی ہیں، اللہ کی ناراضگی۔ تو بہرحال ایک چیز میں نے عرض کی، محبت الہی۔ یہی منصور بن عمار صفت الصفوہ میں کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے بخشش کی۔ کہا کس عمل پر؟ کہا ایک دن میں وعظ کر رہا تھا تو وعظ و نصیحت کے دوران مجمع میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا،
جب میں نے اللہ کی محبت پہ بات شروع کی اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، وہ رونے لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ بندہ کبھی رویا نہیں تھا، منصور تو نے میری محبت کی بات کی، عشق الہی کی بات کی، محبت الہی کا تذکرہ کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیری گفتگو سے، تیرے بیان سے فلاں شخص رویا، ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی، جتنے مجمع میں تھے ان کی بھی کر دی، منصور تیری بھی کر دی۔ اللہ کو آنسو بڑے پسند ہیں، آنسو اللہ کو بڑے پسند، آنسو سے قیمتی چیز اللہ کے ہاں کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے جن کو عزت دی آنسوؤں سے عزت دی۔ تو یہ آنسو عورت کے لیے نہ بہائیں، دولت پیسے کے لیے نہ بہائیں، خدا کی محبت میں بہائیں۔ اللہ کے لیے بہیں گے، اللہ ساری مخلوق کو انسان کی نظروں میں ہیچ کر دے گا، سب کو قدموں میں لائے گا۔ یہ دولت پیسے کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ سب سے بڑی عظمت والی ذات اللہ کی ذات، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ سب کو ذلیل کر کے قدموں میں لائے گا۔ تو بہرحال یہ بڑی اہم بات تھی، محبت الہی پر اللہ نے ان کی بخشش کر دی۔ نمبر 45، سنت نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقع ہے، محمد بن مصفہ حمصی رحمہ اللہ ایک نیک آدمی گزرے ہیں، عالم تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ محمد بن مصفہ نے فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کس عمل پہ بخشا؟ کہا صاحب سنت فی الدنیا و صاحب سنت فی الآخرہ فتبسم الیہ۔ پوچھنے والا کہتا ہے آپ تو دنیا میں سنت پہ بڑا عمل کرتے تھے، سنت کو نہیں چھوڑتے تھے، کیا اسی پر مغفرت ہوئی؟ اس نے مسکرا کر کہا ہاں، دنیا میں سنت پر عمل تھا، اللہ رب العزت نے اسی پر میری بخشش کر دی کہ یہ میرے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑتا۔ دیکھیں اللہ کو پسند ہے اتباع رسول۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہو اللہ تم سے محبت کرے تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو سنت پہ چلے، اللہ نے اس عمل پہ ان کی مغفرت فرما دی۔ نمبر 46، نعرہ تکبیر کی وجہ سے مغفرت ہو گئی، نعرہ تکبیر کی وجہ سے مغفرت ہو گئی۔ حضرت جریر خطفی رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، تاریخ مدینہ دمشق میں ہے۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو دیکھا، یہ مجاہد تھے، زندگی جہاد میں گزری تھی۔ انتقال کے بعد کسی نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا میری مغفرت ہو گئی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا غفر علی بتکبیرۃ کبرتھا، کہا اس عمل پر کہ میں نے نعرہ تکبیر لگایا تھا دشمن کے مقابلے میں، جیسے جہاد شروع ہوا تو میں نے زور سے اللہ اکبر کہا، اتنے زور سے کہا کہ دشمن کی صفوں میں، دشمن کے مجمع تک میری آواز پہنچ گئی، ان پہ ایک رعب طاری ہو گیا، اللہ نے اس نعرہ تکبیر پہ میری مغفرت کر دی۔ تو جہاد کے موقع پہ نعرہ لگانا سنت عمل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر میں جب داخل ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام نے اللہ اکبر سے نعرہ لگایا، تو میدان جنگ میں اللہ اکبر کا نعرہ ہو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، باقی کائنات میں ہر چیز نیچے، ہر چیز کی قوت طاقت کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ بات اللہ کو بڑی پسند ہے، اس لیے حدیث میں حکم جب بلندی پہ چڑھو اللہ اکبر کہو، پہاڑ بلند لیکن اللہ کی ذات اس سے بلند، سیڑھیوں پہ چڑھو اللہ اکبر کہو، سیڑھیاں بلند خدا سب سے زیادہ بلند، اونچائی پہ چڑھو اللہ اکبر، یہ بلندی اللہ کی ذات سب سے بلند، اس لیے حدیث کا حکم ہے جب اونچائی پہ چڑھو اللہ اکبر۔ تو اس نے اللہ اکبر کہا، اللہ کو صرف یہ جملہ پسند آیا، اس پر اللہ نے مغفرت کر دی۔ نمبر 47، اہل بیت کے ساتھ محبت کے سبب مغفرت ہو گئی، اہل بیت کے ساتھ محبت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے، کمیت بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ازواج مطہرات سے، حضرات صحابہ اکرام سے، اہل بیت سے بڑی محبت تھی۔ اہل بیت کے مصداق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، آپ کی گھر والیاں بھی شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ ان بیٹیوں کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ کی اولاد میں حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے ان کو بڑی عقیدت تھی۔ تو اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہو، آپ کی گھر والیوں سے محبت، آپ کے صحابہ سے محبت، آپ کی بیٹیوں سے، بیٹوں سے محبت، آل رسول سے محبت مسلمان کے ایمان کی نشانی ہے۔ تو انہیں اہل بیت سے محبت تھی، انہوں نے اس محبت میں اشعار کہے تھے، ان کا تذکرہ کیا بڑی عقیدت کے ساتھ اشعار میں۔ تو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، فرمایا اللہ نے ان اشعار پہ میری مغفرت کر دی جو میں نے اہل بیت کی مدح میں اشعار کہے تھے۔ تو اس لیے بہرحال ایک عمل ہے حضرات صحابہ اور اہل بیت سے عقیدت اور محبت ہو۔ نمبر 48، اللہ کی نعمتوں پر غرور اور تکبر نہ کرنے کے سبب مغفرت ہو گئی۔ اللہ کی نعمتوں پر غرور اور تکبر نہ کرنے کے سبب اللہ نے مغفرت فرما دی۔ تاریخ و مدینتی دمشق میں واقعہ ہے کہ ایک شخص کے انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا میری مغفرت ہوئی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ کہا اللہ نے مجھے جتنی نعمتیں دی تھی میں نے کسی نعمت پر کبھی تکبر نہیں کیا، اللہ کی کسی نعمت پر میں نے تکبر نہیں کیا، اللہ کو یہ بات پسند آئی، فرمایا اس عاجزی اور تواضع پر ہم نے آپ کی مغفرت کی۔ اس لیے اللہ جتنی نعمتیں انسان کو دے رب العالمین کی طرف سے بڑی عطا ہے۔ اللہ صحت دے، حسن دے، علم دے، مال دے، نیک اولاد اللہ عطا کرے، کاروبار دے، سواریاں دے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ شکر کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا میرے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ یہ نہیں کہ اس پر تکبر ہو، انسان اترائے، مجلسوں میں بیٹھے تو اپنی دولت کا تذکرہ کرے، اپنی دولت لوگوں کے سامنے بیان کرے، یا اپنی طاقت کا گھمنڈ، اپنے عہدے اور منصب اس کو لوگوں کے سامنے کرے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں۔ یہ کہنا میں طاقتور ہوں، انسان بڑا کمزور ہے، انسان بڑا کمزور ہے۔ سب سے طاقتور ذات اللہ کی ذات ہے۔ انسان کی ساری اکڑ رب کی پکڑ کے ایک جھٹکے میں نکل جاتی ہے۔ کوئی بھی بیماری آ جائے انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک ہفتہ پہلے ایک ساتھی اپنے ایک عزیز کو لے کر آئے، وہ پشاور سے آیا تھا، تو مجھے کہنے لگے مفتی صاحب ان پہ دم ڈالو۔ تو میں نے پوچھا اس کو بیماری کیا ہے؟ کہا یہ رات کو جب پانی پی لیتا ہے تو اس کا جسم سوج جاتا ہے، اس کے جو گردے ہیں اس میں جو فلٹر ہے وہ پانی کو صحیح چھانتا نہیں، پورے جسم کو جو پانی ہے وہ مثانے میں نہیں جاتا اور وہ پانی جسم میں پھیل جاتا ہے، اس لیے جب بھی یہ پانی پیے اس کا جسم سوج جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو سوجن ہوتی ہے، میڈیسن کھاتا ہے تو سوجن کم ہوتی ہے، ورنہ جیسے پانی پیتا ہے پھر سوجن ہو جاتی ہے۔ تو میں سوچنے لگا دیکھیں 1-2 گلاس پانی پیتا ہے جسم سوج جاتا ہے، ہم تو دن میں 10 گلاس پی بھی رہے ہیں، پیشاب بھی ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر تب آتی ہے جب وہ نعمت نہ ہو۔ گزشتہ 1 سال پہلے ایک ساتھی نے استفتاء پوچھا، سوال پوچھا۔ سوال یہ تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو ایکسیڈنٹ میں اس کے دماغ پہ چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے اب اس کی دماغی صلاحیت کمزور ہو گئی تھی۔ اب جسم کے اندر وہ دماغ جو انسانی جسم کو اطلاع دیتا ہے، آگاہ کرتا ہے، وہ سسٹم اس کا کمزور ہو گیا تھا۔ اب اس کو جو پیشاب پخانہ آتا تھا، ہمارے دماغ کا جو نظام ہے یہ ہمیں بتاتا ہے، مجھے اور آپ کو جب پیشاب یا پخانے کی حاجت ہو، یہ ہمارا دماغ ہمیں اطلاع کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے، اب تجھے پیشاب کرنا ہے، اب تجھے پخانہ کرنا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، یہ دماغ کرتا ہے۔ اس کے دماغ کا یہ سسٹم کمزور تھا، تو یہ ایک دوا تھی، وہ دوا یہ ناک میں مارتا تھا، تو ناک میں جب مارتا اس کے اثرات دماغ تک جاتے، تو پھر دماغ پھر اس کو آگاہ کرتا کہ تجھے پیشاب آیا، پھر یہ جاتا، ورنہ اس کو پتہ نہیں چلتا، پیشاب جسم میں پھیل جاتا، جسم سوج جاتا۔ تو اب یہ اس کو ہر 1.5 گھنٹے کے بعد اپنے ناک میں وہ دوا مارنی ہوتی، اور پھر اس کے بعد اس کا دماغ کام کرتا اور اس کو سگنل دیتا کہ اب تجھے پیشاب پخانا آیا۔ تو پوچھنے والا استفتاء پوچھ رہے سوال کہ میرا اب یہ جو میں دوائی ناک میں مارتا ہوں اس سے میرا روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ کیونکہ اگر میں نہ ماروں تو مجھے پیشاب پخانے کا پتہ نہیں چلتا، تو اگر ماروں گا تب پتہ چلتا ہے، تو مجبوری ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ دیکھیں یہ کتنی بڑی اللہ کی یہ بھی نعمت ہے کہ ہمیں جو بول و براز کا پتہ چل رہا ہے۔
اگر یہ نہ پتہ چلے اور کپڑوں میں پیشاب ہو جائے، کپڑوں میں پخانہ نکلے اور پتہ ہی نہ چلے، کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک شخص کی یہ جو آنکھوں کے پپوٹے تھے یہ کام نہیں کرتے تھے، جب اس کو دیکھنا ہوتا ایک ہاتھ سے اس کو اوپر کرتا، دوسرے ہاتھ سے نیچے کرتا، پھر نظر آتا، جیسے چھوڑ دیتا پھر آنکھ بند ہو جاتی، پھر کسی کو دیکھنا ہوتا پھر یوں کرتا، پھر یوں، پھر نظر آتا، ورنہ پھر آنکھ بند ہو جاتی۔ وہ کہتا تھا میری ساری دولت لگ جائے، صرف اتنا ہو کہ میری آنکھ میں یہ طاقت واپس آ جائے کہ میں اپنی مرضی سے دیکھ سکوں اور اپنی مرضی سے آنکھ کھول سکوں، بند کر سکوں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بڑی ہے، اس لیے ایک عمل ہے اللہ کی نعمتوں پہ کبھی انسان غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ہو۔ نمبر 49، سمندری جہاد کے سبب مغفرت ہو گئی۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں حضرت عاصم طرابلسی رحمہ اللہ ان کے حالات میں واقعہ لکھا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ حضرت عاصم نے فرمایا اللہ نے میری مغفرت کی۔ کہا کس عمل پہ مغفرت ہوئی؟ فرمایا بکثرت جہادی فی البحر، کہ میں کثرت کے ساتھ سمندری جہاد میں شرکت کرتا تھا، کہ جو اس میں شریک ہوتا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اس عمل پر اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ نمبر 50، احادیث مبارکہ کی خدمت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ احادیث مبارکہ کی خدمت کے سبب مغفرت ہو گئی۔ تاریخ مدینہ دمشق میں واقعہ ہے، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فن اسماء و رجال کے بہت بڑے امام گزرے، ساری زندگی علم حدیث کی خدمت میں گزاری ہے، پوری عمر علم حدیث کی خدمت میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین حافظہ دیا تھا، لاکھوں حدیثوں کے حافظ تھے، اسماء و رجال کے امام تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا، فرمایا مجھے اللہ رب العزت کا دیدار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے 300 حوروں کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، اور یہ ساری نعمتیں جو نظر آ رہی ہے اللہ نے مجھے عطا کی۔ پوچھنے والے نے امام یحییٰ بن معین سے پوچھا کس عمل پر یہ سب کچھ ملا؟ فأخرج شيئا من كمه وقال بهذا يعني الحدیث، اس نے اپنی آستین سے کاغذ نکالے اور نکال دکھائے، فرمایا بھائی اس عمل پر مغفرت ہوئی۔ جب دیکھا گیا تو وہ کاغذ تھے جن پر احادیث لکھی ہوئی تھی۔ تو زندگی بھر حدیثیں لکھتے تھے، امت کے سامنے بیان کرتے تھے، حدیث کی تحقیق کرتے تھے۔ ان محدثین کی بڑی قربانیاں ہیں، ان لوگوں نے لکڑی کے قلم سے دیے کی روشنی میں چٹائیوں پر بیٹھ کر آپ علیہ السلام کی ہر حدیث کو محفوظ کیا، ایک ایک حدیث کے لیے طویل اور لمبے اسفار کیے، اور ان حدیثوں کا علم آنے والی امت تک ان لوگوں نے پہنچایا۔ جیسے امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 1000 فرسخ پیدل چلے۔ ایک فرسخ آج کے دور میں 3 میل ہے، 1000 فرسخ آج کے دور میں 3000 میل بنتے ہیں۔ تو فرماتے میں نے علم حدیث کے لیے 3000 میل کا پیدل سفر طے کیا، 3000 میل، اور 8 سال کے بعد گھر واپس آئے۔ 213 ہجری میں نکلے تھے، 221 ہجری میں گھر واپس آئے۔ 8 سال تک امام ابو حاتم رازی گھر واپس نہیں آئے۔ تو ان محدثین کی دین کے لیے اتنی قربانیاں تھیں۔ ایک تھے محمد بن طاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، تذکرۃ الحفاظ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ سواری لے سکیں، نہ کرائی کی سواری، پیدل چلتے سفر کرتے تھے، کتابیں کندھے پر ہوتی تھی۔ فرمایا میں نے اتنا طویل سفر طے کیا، جب میں پیشاب کے لیے بیٹھتا میرے پیشاب میں خون آتا تھا۔ محمد بن طاہر مقدسی پیشاب کے لیے بیٹھتا تو میرے پیشاب میں خون آنے لگ جاتا۔ ایک محدث تھے محمد بن عبد الواحد اصبہانی، امام صحابی نے تذکرہ میں لکھا ہے 120 شہروں کا اس محدث نے سفر طے کیا۔ 120 شہر ہیں جن میں کرمان، جرجان، نیساپور، سمرقند، بیت المقدس، عراق، رملہ، فلسطین، کوفہ، بغداد، مکہ، مدینہ۔ ان شہروں کے نام پڑھ پڑھ کر ہم تھک جائیں گے، اور یہ مرد قلندر ان شہروں کا سفر کر کے بھی نہیں تھکا۔ یہ قربانیاں تھی محدثین کی کہ آج حدیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچا۔ تو امام یحییٰ بن معین کی مغفرت بھی اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی ان قربانیوں پر کی۔ تو